وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر القرآن الاقبال فی القرآن کے تحت سورہ بقرہ کی آیات بینات 55 سے 59 تک کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات بخشی اور فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو تورات اور فرقان عطا فرمائی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان کی توبہ کو قبول کرنے کے لیے ان کے مشرکین اور مرتدین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ بقیہ امت شرک اور ارتداد کے فتنے سے محفوظ رہے۔ ان نعمتوں کے بیان کے بعد اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو چند اور نعمتوں کی تذکیر کروائی ہے، جس کا مقصود یہ ہے کہ نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے وہ نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ سورہ بقرہ کی آیات بینات 55 سے 59 تک اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی اوپر وادی طے میں کی جانے والی نعمتوں کا بیان فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم اللہ تعالیٰ پر اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہارے اس فضول مطالبے پر تم پہ اللہ کا عذاب آیا اور کڑک نے تمہیں آ لیا، جس کی وجہ سے تمہاری موت واقع ہو گئی۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ واقعہ دراصل اس طرح ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب تورات لے کر بنی اسرائیل میں تشریف لے گئے اور دیکھا کہ بنی اسرائیل تو بچڑے کی پوجا کے اندر مشغول ہے، آپ نے ان کو ندامت کا احساس دلایا، اور ان کو اپنے گناہ کا جب احساس ہوا انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کرنے کا ارادہ کیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بنی اسرائیل کے 70 برگزیدہ افراد کو لے کر اللہ کے حضور کوہ طور پہ حاضر ہوئے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی کے طلبگار ہوا، جس کا مقصود یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں۔ بنی اسرائیل کے برگزیدہ 70 افراد جب کوہ طور پہ پہنچے تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے جس طرح آپ مشرف ہوتے ہیں ہمیں بھی وہ سنایا جائے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پہاڑ کے اوپر بادل آیا جس کے اندر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے اور بنی اسرائیل والوں کو کہا تم بھی میرے پیچھے آ جاؤ۔ جب وہ بادلوں میں چھپ گئے تو سجدے کے اندر گر گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور یہ باتیں سن رہے تھے۔ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر کے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل بجائے ایمان لانے کے اب انہوں نے عناد اور سرکشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جس رب سے تم بات کر رہے تھے ہم تمہاری باتوں کو سن رہے تھے، ہم تو تب تک ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک کہ ہم سر کی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا مطالبہ وہ بھی مادی آنکھوں کے ساتھ یہ لایعنی سا مطالبہ تھا اور سرکشی اور عناد کے اوپر مبنی تھا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ ناجائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ مطالبہ ناجائز نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے بھی یہی مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب یہ مطالبہ جائز تھا تو بنی اسرائیل کو اس کے اوپر سزا کیوں دی گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ عناد اور سرکشی کی بنا پر تھا۔ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے تھے بلکہ وہ فضول مطالبات کرنا چاہتے تھے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ معتزلہ کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے، اسی لیے
بنی اسرائیل نے جب یہ مطالبہ کیا تو اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ جنت کے اندر تو ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بطور خاص چند لوگوں کو نصیب ہو سکتا ہے، لیکن یہ دیدار کم اور کیف سے پاک ہوگا، یعنی کیفیت کیا ہوگی، وقت کیا ہوگا، جگہ کیا ہوگی، اس سے یہ دیدار پاک ہے۔ تاہم باری تعالیٰ کا دیدار ہو جانا یہ ممکن ہے دنیا کے اندر بطور خاص اور بطور فضل ربانی کسی شخصیت کو، اور آخرت کے اندر ہر جنتی کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جب یہ مطالبہ کیا تو ان پر کون سا عذاب آیا؟ جواب یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر جو عذاب آیا اس کو قرآن پاک نے 2 الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں الصاعقہ اور ایک مقام پر الرجفہ، ایک کڑک تھی، زوردار آواز تھی جس سے ان کی موت واقع ہو گئی، اور رب العالمین نے بطور احسان اس نعمت کو یاد کروانے کے لیے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جب بنی اسرائیل پہ موت واقع ہو گئی تو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے حضور گر گڑانے لگے اور عرض کرنے لگے، اے باری تعالیٰ تو ان کو پہلے بھی موت دے سکتا تھا، میں بنی اسرائیل میں سے ان افراد کو چن کر تیری بارگاہ میں لایا تھا تاکہ یہ توبہ کرے، اب ان کے فضول مطالبے پر ان پر موت واقع ہو گئی ہے، تو اگر میں بنی اسرائیل کے پاس اس طرح جاؤں گا تو میری بات کا وہ اعتبار نہیں کریں گے، اے رب العالمین تو ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ قرآن کریم نے فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرتے کہ اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، لیکن وہ شکر ادا کرنے کی بجائے ناشکر ٹھہرے۔ بنی اسرائیل کا اصلی ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے اندر آباد ہوئے تو بنی اسرائیل بھی مصر کے اندر چلے گئے۔ مصر کے اندر جب فرعون کی غلامی سے نجات پائی تو دوبارہ ملک شام کی طرف جانا چاہا۔ جب مصر سے نکلے تو وادی طے میں پہنچے۔ وادی طے مصر اور شام کے درمیان 5-6 فرسخ کی وادی ہے جو بالکل صحرا ہے، بے آب و گیا ہے، جہاں نہ پانی ہے، نہ سبزہ ہے، نہ کھانے کو کچھ موجود ہے۔ جب یہ اس مقام پہ پہنچے تو اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دیا کہ تم بیت المقدس میں داخل ہوگے، لیکن بیت المقدس میں اس وقت قوم عمالقہ قابض ہو چکی تھی، اور ان کو حکم دیا کہ تم قوم عمالقہ سے جہاد کرو، اللہ تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ بنی اسرائیل جب بیت المقدس کے قریب پہنچی اور قوم عمالقہ کے بارے میں کچھ معلومات لیں تو انہیں پتہ چلا کہ وہ بڑے زبردست قوم ہیں، بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو بنی اسرائیل بجائے جہاد کرنے کے بزدل بن گئے اور جہاد کرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تم جانو، تمہارا رب جانو، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں۔ باری تعالیٰ کی حکم عدولی کی بنا پر ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا اور ان کو حکم دیا گیا کہ تم وادی طے میں چلے جاؤ، اور 40 سال تک تم اب اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ وادی طے میں جانے کے بعد اپنے گھروں کو تلاش کرنے کے لیے صبح نکلتے، رات چھا جاتی، لیکن جہاں سے سفر شروع ہوتا وہی اختتام ہو جاتا۔ قرآن پاک نے ایک مقام پہ فرمایا یتیہون فی الارض، یہ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، اور یہ 40 سال زمین میں بھٹکتے رہے اور ان کو ٹھکانہ نصیب نہ ہوا۔ وادی طے میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا اور سائے کا کوئی سامان نہ تھا۔ اللہ رب العالمین کے نبی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ ہم تو مر جائیں گے، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کیجیے۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے، پینے کا انتظام ہو گیا۔ کھانے کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور التجا کی، اللہ کریم نے من و سلوہ نازل فرما دیا۔ گرمی سے بچنے کے لیے ان پر بادل سایہ کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ من و سلوہ کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ من ایک ترنجبین ہے جو صبح کے وقت ان کے خیموں پہ اترتی تھی، اور وہ میٹھی رطوبت تھی جس کو یہ کھا لیتے تھے، اور سلوہ یہ تیتر نما ایک پرندہ تھا جو ان کے خیموں پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا اور درختوں پہ بیٹھ جاتا تھا، اور یہ اس کو آسانی سے پکڑ کے ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ بعض افراد نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پکا پکایا آسمان سے کھانا آتا تھا، تاہم جمہور کی رائے یہی ہے کہ وہ پرندے آتے تھے جس کو یہ پکڑ کے ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ اس کو من و سلوہ سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ من کا معنی ہے احسان، تو جب ان پر اللہ کی نعمت اتری تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کی زبان پر من کا لفظ نکلا کہ جس کا معنی احسان تھا، تو اس کا نام ہی من رکھ دیا گیا۔ تو من وہ میٹھی رطوبت ہے
جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے اتاری تھی۔ قرآن پاک نے اس سارے واقعے کو یوں بیان فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من و سلوہ نازل کیا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، تو کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی ہیں، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے ہمارے اوپر تو کچھ زیادتی نہیں کی لیکن وہ اپنے اوپر ہی زیادتی کرنے والے تھے۔ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی جب ناشکری کی اور حکم عدولی کی تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اس بات کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمتیں تب تک نہیں واپس لیتا جب تک کہ اس کی ناشکری نہ کرے اور اپنے اوپر زیادتی نہ کرے۔ یہ انسان کو پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ زیادتی نہیں کرتا، انسان خود ہی اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کو بطور مثال ذکر کیا گیا۔ وادی طے میں 40 سال گزارنے کے بعد اب بیت المقدس میں داخل ہونا تھا، ان کی سزا پوری ہو چکی تھی، لیکن اس دوران حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا اور حضرت یوشع بن نون کو ان کی قیادت سونپی گئی۔ انہوں نے قوم عمالقہ سے جہاد کیا اور بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ بیت المقدس میں جب داخلے کا وقت آیا تو شہر کے دروازے سے داخل ہونے سے پہلے ان کو ہدایات دی گئی کہ تم جب بیت المقدس میں داخل ہوگے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوگے، تکبر اور غرور کرتے ہوئے داخل نہیں ہوگے، اور یہ لفظ کہو گے حتتن، جس کا معنی ہے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم عاجزی کرتے ہوئے اس شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اس حکم کی بھی خلاف ورزی کی اور اپنے حرص اور طمع کا اظہار کرتے ہوئے لفظ حتتن کو حنتتن سے تبدیل کر لیا۔ حنتتن گندم کو کہتے ہیں، مراد یہ تھی کہ ہمیں تو گندم چاہیے، معافی نہیں چاہیے، گندم چاہیے، اور بدمعش لوگوں کی طرح یہ اس شہر میں داخل ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے تمہیں حکم دیا کہ تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو تم اس شہر میں سے وسیع کھاؤ اور جہاں سے تمہارا دل کرے وہاں سے کھاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، تو جہاں سے تمہارا دل کرے، جتنا تمہارا من کرے اتنا کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن جب تم شہر میں داخل ہوگے تو دروازے سے داخل ہونا ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم نے حِطَّةٌ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ نغفر لکم خطیاتکم، ہم تمہاری خطائیں بدل دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جو تم میں سے نیکی کریں گے تو ہم ان کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو بدل دیا ظالموں نے اس لفظ کو اس کے غیر سے جو انہیں کہا گیا تھا حتتن کہنے لگے حنتتن۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ظالموں پہ اپنا عذاب اتارا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور دروازے سے داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے اور حتتن کہنے کی بجائے نافرمانی کی اور حنتتن کہا تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان کے اوپر طاعون کا مرض پھیل گیا۔ علامہ ابن جریر طبری بیان کرتے ہیں کہ ان پر طاعون کی وبا پھیل گئی اور ان کے کم و بیش 70,000 افراد مارے گئے۔ یہ سزائیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے تھی۔ اللہ پاک نے اس بات کو واضح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں پر ان کے اوپر بار بار اللہ کا غضب نازل ہوتا رہا، اللہ کی ناراضگی کے وہ مول لیتے رہے، لیکن وہ اپنی ناشکری سے، نافرمانی سے باز نہ آئے۔ یہ انسان کو دراصل پیغام ہے کہ انسان کی طبیعت اس کو شرارت اور سرکشی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں، فضل اور بخشش سے انسان کو نوازتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کی قدر کرے، نہ شکری نہ کرے، ورنہ اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ باری تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے والوں، رجوع کرنے والوں، نعمتوں پر شکر کرنے والوں اور اپنے صالحین بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ